اب ماں باپ جتنے بھی سخت ہوں اور اولاد پر اپنے ہی فیصلے صادر کرتے ہوں، لیکن اولاد کی محبت میں والدین آخرکار پگھل ہی جاتے ہیں، آخرکار ان کی بات ماننے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ حمزہ کے والدین، جو کہ حمزہ کی شادی کے فیصلے سے خوش نہیں تھے اور علیزہ جیسی غریب گھرانے کی لڑکی سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنے ہی اسٹیٹس کی لڑکی یعنی امیر گھرانے کی لڑکی سے حمزہ کی شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن حمزہ تو کسی صورت بھی علیزہ کے علاوہ کسی اور لڑکی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ صرف علیزہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو کئی بار اپنا فیصلہ سنا چکا ہوتا ہے، اور جب والدین نہیں مانتے تو آخر وہ خود کو جان ہی سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بالآخر ماں باپ کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ اگر حمزہ کو کچھ ہو جاتا تو ان کی تو دنیا ہی لٹ جاتی، اور وہ اب حمزہ کا فیصلہ مان ہی لیتے ہیں اور حمزہ سے کہتے ہیں کہ جیسا تم چاہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے، جہاں تم شادی کرنا چاہتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آئندہ تم ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ حمزہ اب دوبارہ سے ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو یہ سب علیزہ کو پانے کے چکروں میں کر رہا تھا تاکہ اس کی بات مانی جائے اور علیزہ سے ہی اس کی شادی کروائی جائے۔ اب تو اگلے ہی دن حمزہ کے ماں باپ علیزہ کا رشتہ لینے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن حمزہ کا باپ تو جاتے ہی یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ تم فیملی میں کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ تم اس فیملی سے ہو، کیونکہ تمہارا اسٹیٹس ہمارے اسٹیٹس سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا۔ تو علیزہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں شادی تب تک نہیں کروں گی جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں آپ کی فیملی سے نہیں ہوں، اور آپ لوگ کسی سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، اور آپ لوگ کسی سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ اب ماں باپ تو مجبور ہیں، تو اب حمزہ اور علیزہ دونوں کی بات ماننی ہی پڑے گی انہیں۔ اب آپ مجبوراً کہہ کر چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن تم ہمارے بیٹے کو اس بات کا یقین دلا دو کہ ہم اس کے ساتھ ہی ہیں، کہ آئندہ وہ ایسا غلط قدم نہ اٹھائے۔ علیزہ اب حمزہ کو سمجھا ہی دے گی کہ آئندہ ایسا مت کرنا، لیکن جب علیزہ اس کی زندگی میں آ رہی ہے تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے ایسا غلط قدم اٹھانے کی اور اپنی جان تک لینے کی۔ اب علیزہ حمزہ کے والدین کو ہاں میں جواب دے دیتی ہے اور حمزہ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے، لیکن حمزہ کی ماں جاتے جاتے علیزہ کو سنا دیتی ہے کہ تم اس چیز کو اپنی جیت اور ہماری ہار مت سمجھنا، ایک دفعہ تم اپنا قدم ہمارے گھر تو رکھو تو پھر دیکھنا گن گن کر تم سے بدلے لوں گی، تمہاری زندگی تم پر ہی تنگ کر دوں گی اور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، تمہیں اتنا مجبور کر دوں گی کہ تم خود ہی حمزہ کو چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ گی، بس تم ایک بار گھر تو آؤ۔ تو علیزہ کہہ دیتی ہے کہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے آنٹی، اور حمزہ اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور اب آپ تو چاہ کر بھی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اب حمزہ بھی اس بات پر ناراض ہو جاتا ہے کہ علیزہ سے یہ کیوں کہا کہ کسی کو نہیں بتانا کہ وہ میری بیوی بننے جا رہی ہے، میں تو ایک شاندار اور بڑا ولیمہ کروں گا اور سب کو اس میں بلواؤں گا، میں کیوں چھپاؤں کہ علیزہ میری بیوی نہیں ہے۔ خیر حمزہ تو اب بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا اور جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، آج اس کو وہ لڑکی مل ہی جائے گی۔ حمزہ کی تو اب خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ علیزہ جب حمزہ کے نکاح میں قبول ہے بولتی ہے تو حمزہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتا ہے، اسے اب سمجھ نہیں آتی کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ وہ تو علیزہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور بار بار علیزہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ حمزہ اب علیزہ کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ علیزہ اب جیسے ہی گھر آتی ہے تو حمزہ کی ماں کا تو منہ پھول جاتا ہے اور گھر میں تو سب لوگ ہی خفا خفا سے نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ تو مجبوراً حمزہ کی خوشی میں راضی ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف علیزہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اب حمزہ کی ماں کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کچھ کر بیٹھے اور اس کو طنز و طعنہ سے نوازے اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ پر دے مارے، لیکن ایسا سب تو وہ خوابوں میں ہی کر سکتی ہے۔ حمزہ تو ایسا کچھ بھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ علیزہ کے ساتھ کوئی برا کرے۔ حمزہ تو ہمیشہ علیزہ کا ہی ساتھ دے گا اور اسے ڈیفینڈ کرتا رہے گا، اور شوہر کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی بیوی کو ہر جگہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب حمزہ کی ماں نے تو علیزہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے کہ کس طرح علیزہ نے اس کے بیٹے حمزہ کو شادی کے لیے مجبور کیا اور کس طرح اس کا بیٹا علیزہ کی خاطر اپنی جان تک لینے کو تیار ہو گیا تھا اور خود کو ختم تک کرنے لگا تھا، اور علیزہ کا سٹیٹس بھی تو ان کے ساتھ ذرا بھی میچ نہیں کرتا۔ اب علیزہ کا تو اس گھر میں رہنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک سادہ سی لڑکی ہے، لیکن علیزہ اپنے شوہر کو تو خوب بھاتی ہے۔ حمزہ تو علیزہ کو ایک پل بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں رکھنا چاہتا، اور علیزہ بھی حمزہ سے بہت محبت کرتی ہے، اور حمزہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے۔
हैं। तो अलीज़े अब हमज़ा को मोहरे के तौर पर भी इस्तेमाल करेगी और फिर हमज़ा की आड़ में सिकंदर के घर तक पहुंच ही जाती है बदला लेने के लिए। अब तो अलीज़े गिन गिन कर हर एक से बदला लेगी, अपनी बहन और अपनी माँ का बदला लेगी। और ये लोग क्या समझते हैं कि अलीज़े पर अपनी मर्ज़ी चलाएंगे और उस पर इतना दबाव डालेंगे कि एक दिन वो हमज़ा को छोड़कर चली ही जाएगी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि ये उनकी गलतफहमी है। अलीज़े इतनी भी कमज़ोर नहीं कि वो डर जाए, वो तो अब बदला लेने की खातिर हर हद तक जाएगी और इस घर का अलीज़े वही हाल करेगी जो अलीज़े के घर का हाल किया गया। उसके घर का कोई भी फर्द नहीं बचा और वो तो ठान के आई है कि सबके दरमियान फूट डलवाएगी और सबको जुदा जुदा कर देगी और हर इंसान एक दूसरे से दूर हो जाएगा और एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेगा। अब देखते हैं कि अलीज़े अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाती है। कैसी लगी ड्रामा सीरियल मोहरा की ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।